تاریخ اسلام میں کبھی عدل اور عدالتوں کا معیار کیا ہوا کرتا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک سمرقند اور بخارا کی فتح میں ملاحظہ کیجیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا سنہرا اسلامی دور تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے راتوں رات سمرقند اور بخارا کو فتح کر لیا، لیکن وہاں موجود ایک عیسائی پادری نے عمر بن عبدالعزیز کے نام ایک خط لکھ دیا کہ مجھے آپ سے یہ شکایت ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے اسلامی جنگی اصولوں کا انحراف کیا ہے۔ مسلمانوں کی یہ روایات ہیں کہ کسی علاقے کو اگر فتح کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہاں کے لوگوں کو دار اسلام میں داخل ہونے کا دعوت نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر جزیے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جزیے سے بھی انکار کر دے تو پھر 3 دن کی جنگی مہلت دی جاتی ہے اور پھر یلغار کی جاتی ہے۔ لیکن ہم پر راتوں رات حملہ کیا گیا اور ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ پادری کی یہ شکایات جو خط میں درج تھی وہ لے کر اس کا قاصد دمشق کی جانب عمر بن عبدالعزیز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ دمشق پہنچا تو ایک خوبصورت عالیشان عمارت میں لوگوں کو رکوع اور سجود کرتے دیکھا تو وہاں ٹھہر گیا کہ یہ وقت کے امیر المومنین کا گھر ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ تو ہماری مسجد ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتے ہو تو اس پتے پر چلے جاؤ۔ جو پتہ لوگوں نے دیا، قاصد اس پتے پر پہنچا تو سامنے کیا دیکھتا ہے کہ ایک مفلوق الحال شخص جس کی حالت خستہ حالی بیان کر رہی تھی، وہ سیڑھی پر کھڑا ہو کر اپنے چھت کی لپائی کر رہا تھا مٹی سے، اور نیچے ایک عورت کھڑی تھی جو مٹی کے گولے بنا کر اس کو دے رہی تھی۔ قاصد دوبارہ انہی لوگوں کے پاس آیا کہ تم نے مجھے شاید غلط پتے پر بھیج دیا تھا، وہ تو کسی غریب شخص کا گھر ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، وہی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد دوبارہ اسی پتے پر پہنچا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھا تو خط کے پیچھے ہی لکھ دیا کہ قتیبہ بن مسلم اپنے ہی خلاف ایک قاضی مقرر کرو جو پادری اور تمہارے مابین فیصلہ کرے گا، اور اس خط پر اپنی مہر ثبت کر کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد یہ خط کا رکا دیکھ کر اور عمر بن عبدالعزیز کی حالت دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا یہ چھوٹا سا رکا ہمیں ہمارا شہر واپس لے کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خط کا ٹکڑا لے کر اپنے عیسائی پادری کے پاس آ کر اسے جب سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بھی یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کوئی اپنے ہی خلاف قاضی بھی مقرر کر سکتا ہے؟ یہ جس شخص سے ہمیں شکایت ہے، یہ تو خط بھی اسی شخص کے نام ہے، بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ خط جب قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے ہی خلاف ایک قاضی مقرر کیا۔ قاضی کے چوبدار نے عیسائی پادری کو اور قتیبہ بن مسلم کو جب قاضی کی عدالت میں پیش کرنا چاہا تو قتیبہ بن مسلم کو صرف قتابہ کہہ کے بلایا، کنیت سے اس کے نام و نسب سے مخاطب نہیں کیا، اور اس خط پر اپنی مہر ثبت کر کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد یہ خط کا رکا دیکھ کر اور عمر بن عبدالعزیز کی حالت دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا یہ چھوٹا سا رکا ہمیں ہمارا شہر واپس لے کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خط کا ٹکڑا لے کر اپنے عیسائی پادری کے پاس آ کر اسے جب سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بھی یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کوئی اپنے ہی خلاف قاضی بھی مقرر کر سکتا ہے؟ یہ جس شخص سے ہمیں شکایت ہے، یہ تو خط بھی اسی شخص کے نام ہے، بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ خط جب قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے ہی خلاف ایک قاضی مقرر کیا۔ قاضی کے چوبدار نے عیسائی پادری کو اور قتیبہ بن مسلم کو جب قاضی کی عدالت میں پیش کرنا چاہا تو قتیبہ بن مسلم کو صرف قتابہ کہہ کے بلایا، کنیت سے اس کے نام و نسب سے مخاطب نہیں کیا، اور اس خط پر اپنی مہر ثبت کر کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد یہ خط کا رکا دیکھ کر اور عمر بن عبدالعزیز کی حالت دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا یہ چھوٹا سا رکا ہمیں ہمارا شہر واپس لے کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خط کا ٹکڑا لے کر اپنے عیسائی پادری کے پاس آ کر اسے جب سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بھی یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کوئی اپنے ہی خلاف قاضی بھی مقرر کر سکتا ہے؟ یہ جس شخص سے ہمیں شکایت ہے، یہ تو خط بھی اسی شخص کے نام ہے، بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ خط جب قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے ہی خلاف ایک قاضی مقرر کیا۔ قاضی کے چوبدار نے عیسائی پادری کو اور قتیبہ بن مسلم کو جب قاضی کی عدالت میں پیش کرنا چاہا
تو قتیبہ بن مسلم کو صرف قتیبہ کہہ کے بلایا، کنیت سے اس کے نام و نسب سے مخاطب نہیں کیا، اور سامنے کھڑا کر کے قاضی نے پوچھ لیا عیسائی پادری سے کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ تو عیسائی پادری نے کہا کہ اسلامی اصول یہ ہیں کہ کسی علاقے کو اگر فتح کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ انکار کر دیں تو جزیے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر وہ دونوں مطالبات ماننے سے انکار کریں تو 3 دن کی مہلت دے کر پھر جنگ مسلط کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، راتوں رات حملہ کر کے ہمارے شہر سمرقند کو فتح کر لیا گیا ہے۔ تو پھر قاضی نے رخ قتیبہ بن مسلم سپہ سالار اسلامی لشکر سے مخاطب ہو کر پوچھا، قتیبہ اس شکایت پر تمہارا کیا موقف ہے؟ قتیبہ بن مسلم کہنے لگے کہ حضرت جنگ تو ہوتی ہی مکر و فریب کا نام ہے، اس کے گرد و نواح میں جو علاقے تھے وہاں کے لوگوں سے جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے برعکس سمرقند اور بخارا کے پاس تو اپنے باغات تھے، سرسبز کھیت کھلیان تھے، اس کے پاس تو بہت خوبصورتی تھی، بھلا یہ ہمارے مطالبے کیوں قبول کرتا؟ اسی لیے ہم نے اندازے سے ان پر جنگ مسلط کر دی۔ تو قاضی نے جلال سے دوبارہ پوچھا کہ قتیبہ بن مسلم، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، کیا تم نے یہ مطالبات کیے تھے یا نہیں؟ تو قتیبہ بن مسلم کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو پہلے ہی بتایا ہے کہ جنگ تو ہوتی ہی مکر و فریب ہے۔ اس پر قاضی نے غصے سے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اسلام کو اللہ نے عزت، عدل و انصاف کے معیار اس کی اسلامی روایات پر بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی پر۔ تم نے موقع پرستی کا فائدہ اٹھا کے سمرقند کو فتح کیا ہے۔ میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ تم اپنے تمام لشکر سمیت تمام مال غنیمت اور اس شہر کو چھوڑ کر شام اندھیرا ہونے سے پہلے تمام املاک یہیں چھوڑ کر شہر کو خالی کر دو گے۔ اب عیسائی پادری اور اس کے حواری یہ منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، نہ کوئی گواہیاں، نہ ثبوت، نہ دلائل، اور اپنے ہی سپہ سالار کے خلاف قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تمام لوگ یہ سرگوشیاں، چیم گوئیاں کرنے لگے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک علاقے کو فتح کیا گیا ہو اور مفتوح قوم کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہو؟ اور ویسا ہی ہوا۔ شام کو قتیبہ بن مسلم اور اس کا لشکر شہر کو چھوڑ کر اس کی حدود سے جب باہر نکلنے لگے تو یہ لوگ اشش کرنے لگے، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا عدل و انصاف کا ان کا معیار ہے، ان کا نبی کیسا ہوگا جس کی یہ امت ہے۔ یہ سارے لوگ دوڑتے ہوئے شہر کی حدود سے باہر آ گئے اور آ کر اسی اسلامی لشکر سے کہنے لگے کہ آپ ہی آج کے بعد ہمارے حاکم ہوں گے۔ اس طرح سمرقند اور بخارا کو 2 مرتبہ فتح کیا گیا، اور پھر بڑی مدت تک سمرقند اور بخارا اسلامی ریاست کے دارالخلافہ رہے۔ اور وہ منظر بھی یاد کیجئے جب حضرت علی کی ایک جنگ کے دوران زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی کو مل گئی۔ یہودی کہنے لگا چونکہ اب یہ زرہ میری ہے، چنانچہ یہ فیصلہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ تو قاضی نے حضرت علی کو علی ابن ابی طالب کہہ کے مخاطب کیا اور یہودی کو اس کے نام سے مخاطب کیا۔ اس پر حضرت علی نے غصے اور رنج کا اظہار کیا کہ آپ کی عدالت کی پہلی ناانصافی یہ ہے کہ آپ نے مجھے میری کنیت سے مخاطب کیا، یعنی آپ نے مجھے عزت دینا چاہی، اور میرے مخالف حریف کو آپ نے اس کے نام سے بلایا۔ یہ آپ کی عدالت کی ناانصافی ہے۔ اور ایک اور موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک قاضی کو خود ہی اپوائنٹ کیا، بعد میں خود ہی معزول کر دیا۔ وہ قاضی صاحب حضرت علی سے اپنا جرم پوچھتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے تمہاری عدالت میں تمہاری آواز سائل کی آواز سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے، یہی تمہارا جرم ہے۔ اللہ اکبر، کیا سنہرا دور تھا! دکھا دے تصور منظر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اللہ کرے کہ اللہ مسلمانوں کو وہ کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کر دے۔ سلام پہنچے۔